بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فعل متعدی کی 4 قسموں کے بارے میں، کہ وہ اس کے 1 مفعول، 2 مفعول، 3 مفعول، اور پھر 2 مفعول میں سے ایک باب اعطا اور ایک باب عالمہ۔ تو ابھی اس سے بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل متعدی وہ ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول کی طرف ہو، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ مثلا جب ہم ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کمرے میں داخل ہونے کے لیے اس کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں داخل ہوا، دخلت فی الغرفۃ، ظرف آ گیا لیکن وہ جو مفعول منصوب آتا ہے وہ نہیں آیا۔ یا میں سویا، میں بیٹھا، میں کھڑا ہوا، تو اس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور متعدی میں مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اکلت طعاما، شربت ماء، تو اس طرح مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض فعل متعدی ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، بعض 2 کی طرف، لیکن ایک پر اختصار جائز ہے۔ بعض 2 کی طرف ہے لیکن ایک پر اختصار جائز نہیں ہے۔ بعض 3 مفاعل کی طرف، اور اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سے مفعول بھی کو مفعول ما لم یسمى فاعل بنا سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے ایک مفعول کی طرف متعدی، ضرب زید عمرا، تو زید عمر یہ ایک مفعول ہے۔ جتنی بھی افعال عام طور پر ہم لکھتے ہیں تو سب ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، ضرب زید عمرا۔ تو ابھی ضرب زید عمرا، تو اور اس طرح ایک فعل ہے جعل، جس کو منطقی اصطلاح میں جعل بسیط اور جعل مرکب کہتے ہیں، کہ ایک ہے خلق کے معنی اور ایک ہے سیرہ کے معنی، وہ الگ اس میں بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ اس کا ایک مفعول ہے، زید نے عمر کو مارا۔ اگر 2 مفعول ذکر کریں گے، 3 مفعول ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ ہم حرف عطف لگائیں گے، ضرب زید عمرا و بکرا و، اس طرح لگائیں گے۔ وہ بھی 2 مفعول اگر آپ کہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو 2 مفعول ہے تو یہ حرف عطف کے ساتھ ہے، یہ بغیر عطف کے ہوں گے۔ ابھی آگے جا کے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ 2 مفعول کی طرف متعدی ہو اور ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہو۔ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعطیت زیدن، کہ میں نے زید کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کلام میں ہم اس طرح کہیں گے اعطیت زیدن، تو یہ بھی جائز ہے۔ اعطیت درہما، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ 2 مفعول کی طرف متعدی ہوں، یہ 2 مفعول ہیں، اس لیے کہ جب اعطا ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے، تو جب میں کوئی چیز دیتا ہوں تو جس کو دیتا ہوں اور جو چیز دیتا ہوں وہ 2 ہوتے ہیں۔ ایک وہ چیز، ایک جس کو دیتا ہوں، تو 2 مفعول بھی ہی ہے، 2 مفعول کی طرف متعدی ہے۔ تو اعطیت زیدن درہما، اور ادھر کا جو ہے یہ حرف عطف کے ساتھ ہے، یہ اس طرح 2 نہیں ہے۔ تو ابھی ایک پر ہم اختصار کر سکتے ہیں، اعطیت زیدن کہیں یا اعطیت درہما کہیں، دونوں جائز ہے، ایک پر اختصار کرنا جائز ہے۔ یہ بات میرے خیال پہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوسری قسم ہے 2 مفعول کی طرف متعدی اور ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح علمت، ظننت، حسبت، رأیت، وجدت، علمت، یہ وجدت جو ہے یہ وجدان سے ہے، وہ وجدہ نہیں ہے جس طرح ہم کہیں کہ وجدت درہما، وجدت خبزا، وجدت قلما، یہ نہیں، یہ وہ وجدہ نہیں ہے، اس کا ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، اور یہ وجدان سے ہے، جس طرح ظن ہے، علم ہے، خیال ہے، فکر جس میں ہم کرتے ہیں
تو ایک چیز کو ہم خیال کرتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز، ایک چیز کو دوسرا چیز ہم خیال کرتے ہیں. اس طرح علمت زیدن فاضلا، میں نے جانا کہ زید فاضل ہے. اور یہ تقریباً اگر ہم اس سے یہ عالم تو فعلاً ہٹائیں گے تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے. زید فاضل، لیکن اس کا اعطیت میں اس طرح نہیں ہے زید درہم، یہ غلط ہے. اعطیت درہم ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ادھر ہم زید فاضل کہہ سکتے تو اس وجہ سے کہ یہ دو مفعول کی طرف کہ عالم تو زیدن کہ میں نے زید کو جانا. یہ وہ عالمہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو خیال سے اور وہم ذہن سے، ایک تو ہے کہ میں نے زید کو پہچانا، میں نے اس کتاب کو جانا، یہ نہیں. جو ذہن سے متعلق ہے یہ وہی صیغے ہے کہ عالم تو زیدن فاضلا، میں نے زید کو عالم جانا کہ یہ عالم ہے. تو اس میں مبتدا خبر بن جاتے ہیں. اور یہ اگر ایک ہٹائیں گے تو عالم تو زید فاضل، یہ صحیح نہیں آئے گا پھر. تو اس پر اختصار جائز نہیں ہے کہ ہم عالم تو زیدن یا عالم تو فاضلا کہیں، اس پر اختصار جائز نہیں ہے. اور تیسرا مفعول تین کی طرف، تین مفاعل یعنی مفعول کی طرف متعدی ہو. علم ارا، انبأ اخبارہ، ایک ہوتا ہے ایک خبر دینے والا، ایک ہوتا ہے جس کو خبر دیتا ہے، جس کو خبر دیتا ہے. تو جس کو خبر دے دیا وہ ہو گیا مفعول اول. اور جس چیز کے بارے میں اس کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کے بارے میں خبر دیتا ہے تو وہ دو مفعول ہو گئے. تو ابھی دو مفعول، مثلا اعلم اللہ زیدن، یہ تو مفعول اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا کہ کس چیز کا علم دیا کہ عمر جو ہے یہ فاضل ہے. صرف عمر کا علم نہیں دیا، علم کے فاضلیت کا علم دے دیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کو دیا؟ زید کو دیا. تو ایک مفعول، یہ دو، اور یہ تین مفعول کی طرف متعدی ہے. تو ہم اگر کہیں گے کہ یہ باب اعطا ہے، باب اعطا، باب علمہ، باب اعلمہ، تو ان کا مطلب یہی ہوگا کہ باب اعطا جس کے دو مفعول ہو اور ایک پر اختصار کرنا جائز ہو، باب عالمہ جس کے دو مفعول ہو اور ایک پر اختصار کرنا جائز نہ ہو، اور باب اعلمہ جس کے تین مفاعل ہو. تو ابھی اس کے مفعول کے اس کو کون سا اس میں مفعول ما لم یسمى ہم بنا سکتے ہیں. تو اس میں پہلے کو اگر یہ اگر مجہول ہو، اعطیا اگر ہم بنائیں، کیا بنائیں؟ اعطیا، اعطیا اگر ہم بنائیں مجہول تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اعطی زید درہما ہم کہیں، اس کے بجائے کہ ہم اعطی درہم زیدن کہیں، تو اس سے یہ بہتر ہے. اور اس میں بھی یہ پہلے والا جو ہے عالم تو علم زید فاضل، علم زید فاضلا، یہ کہیں گے. اور اعلم اللہ زیدن یعنی علم زید عمرا فاضلا. تو یہ ہو گیا باب اعطا، یہ ہو گیا باب علمہ، اور اس ہے باب اعلمہ. اگرچہ اس میں ظن بھی حسبت و رأیت، یہ رأیت جو ہے یہ وہ رأیت نہیں ہے جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ وہ رأیت ہے جو ہم عقل کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ سب وہی ہے جو عقل کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. اور یہ اعلمہ یہ تین مفاعل کی طرف ہے. تو باب اعطا دو مفعول کی طرف اور ایک اختصار جائز ہے، باب عالمہ دو مفعول کی طرف اور اس میں اختصار جائز ہے، باب اعلمہ تین مفاعل کی طرف متعدی ہو. تو
سبق میں نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو بتا دیں، انشاءاللہ اسے بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔